سبحان اللہ. پڑھیے بھائی. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسند المتصل قال المصنف رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الايه يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم الى اخر الايه جلس ثابت في بيته وقال انا من اهل النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. امام نووی نے اس حدیث پر جو باب قائم فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں کوئی ایسا گناہ نہ ہو جائے جو ہماری ایمان اور اعمال کو عقارت اور ضائع نہ کر دے. اس مسئلے پر کتاب الایمان بخاری شریف میں آپ باب پڑھ چکے ہیں، اور امام بخاری نے باب قائم فرمایا تھا خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر. مومن کو ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کے اعمال بیکار نہ ہو جائیں، ضائع نہ ہو جائیں اور اسے پتہ بھی نہ ہو. البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پیش نہیں کی تھی جو یہاں ہے. ہاں البتہ اس آیت کی طرف باب میں ضرور اشارہ کیا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. سمجھ میں آئے. وہاں اپنے براتا ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مَا عَرَضْتُ قَوْلِي عَلَىٰ عَمَلِي. میں نے ہمیشہ اپنی بات کو اپنے عمل پر پیش کیا کہ کہیں میں جھٹلا نہ دیا جاؤں. وہاں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ میں وہ ایک تابعی کا قول کہ میں 30 صحابہ سے ملا، 30 صحابہ سے، کلہم یخاف علی النفاق، نفاق سے ڈرتے تھے. یہاں امام بخاری امام مسلم روایت پیش کر رہے ہیں کہ جس وقت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم کا نزول ہوا، تم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو. تو حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خطیب الانصار کہے جاتے تھے، بڑے خطیب تھے. یہ ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبعی طور پر ان کی آواز بلند تھی، فطری طور پر، نیچرل طور پر ان کی آواز بلند تھی. تو ہوا یہ کہ جب ان کی آواز بلند تھی تو انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا. نبی علیہ السلام نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے، ثابت کیوں نہیں آتے؟ تو پتہ چلا کہ وہ اس آیت کی وجہ سے نہیں آ رہے. انہوں نے بتایا کہ میری آواز تو طبعی طور پر بلند ہے، میں زور سے بولوں گا، اور آیت میں یہ ہے کہ فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال بیکار نہ ہو جائیں وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ ہو. اس لیے مجھے ڈر ہے. جب حضرت کو یہ بات بتائی گئی تو حضرت نے فرمایا کہ ثابت اس میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو بالقصد زور سے بولتا ہے وہ مراد ہے، باقی جس کی طبعی طور پر آواز بلند ہے وہ مراد نہیں. اب بالقصد جو زور سے بولتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کو ادب نہیں ہے، اور جب ادب نہیں ہے تو نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کرے گا تو نبی کو تکلیف ہوگی، اور نبی کو تکلیف پہنچانا یہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے. جی. أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى آخر الآية جلس ثابت في بيته وقال أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو وما شأن ثابت اشتكى؟ قال سعد إنه لجاري وما علمته له بشكوى. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. وبه قال حدث قطن. اس روایت پر ایک اشکال اور بھی ہے، وہ یہ کہ اس آیت کا نزول تو سن 9 میں ہوا ہے،
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور سعد بن معاذ کا انتقال تو سن 5 میں ہو گیا تھا، خندق کے بعد. تو یہ سن 9 کے واقعے میں کہاں سے آ گئے سعد بن معاذ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں سہو ہوا ہے. اصلاً سعد بن عبادہ مراد ہے، اور سعد بن عبادہ کا انتقال سن ہجری 15 میں ہوا تھا. یہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے. جی. وبه قال حدثنا قتل بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان ثابت بن قيس بن شماس خطيب الانصار فلما انزلت هذه الايه بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه. وبه قال حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما نزلت يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه في الحديث. وبه قال حدثنا هريم بن عبد الاعلى الاسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يذكر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه وزاد قال فكنا نراه يمشي بين اظهرنا رجل من اهل الجنه. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال اناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان اخذ بما عملنا في الجاهليه قال اما من احسن منكم في الاسلام فلم يؤاخذ بها ومن اشاء اخذ بعمله. کچھ لوگوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت ہم اسلام تو لے آئے لیکن دور کفر کے اندر ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ انواخذ بما عملنا فی الجاہلیہ. یہ مسئلہ میں بخاری شریف کتاب الایمان میں تفصیل سے بتا چکا ہوں. جمہور علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ دور کفر کے زمانے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. کفر بھی معاف، شرک بھی معاف، سارے گناہ معاف. یہ جمہور کا مسلک ہے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ، وہاں میں نے دلائل پیش کیے تھے. الاسلام یہدم ما کان قبلہ. لیکن کچھ اکابر اس بات کے قائل ہیں کہ اگر وہ اسلام لایا اور اسلام کے موقع پر اس نے گناہوں سے بھی توبہ کی، کفر و شرک تو ہے ہی، وہ تو ایمان کی وجہ سے معاف، لیکن جو کچھ زنا چوری وغیرہ کیا تھا اس سے بھی توبہ کی، تب تو وہ معاف ہوں گی. اور اگر اس نے اسلام لانے کے بعد بھی اسی طرح کے گناہ کیے، اس کا مطلب اس سے توبہ نہیں کی اس نے، تو اس پر پکڑ ہوگی. یہ بعض اکابر کی رائے ہے. اسی میں علامہ انور شاہ صاحب کشمیری بھی ہے، ان کا استدلال یہی روایت ہے. میں نے وہاں پیش کی تھی یہ روایت ان کی کہ نواخذ بما عملنا فی الجاہلیہ. تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم میں سے جو اچھی طرح اسلام لایا، یعنی اسلام کے بعد گناہ نہیں کیے، اس کی پکڑ نہیں. اور ومن اساء، اور جس نے برا گناہ، جس نے برائی کی اسلام کے بعد بھی، اخذ بالاول والآخر، پہلے کی بھی پکڑ بعد کی بھی پکڑ. یہ اخذ بالاول دلیل ہے. لیکن بھائی اس حدیث شریف کی جمہور کی طرف سے 3 جواب ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ امام طحاوی فرماتے یہ حدیث منافق پر محمول ہے. یہ جو ہے نا روایت، اس لیے کہ اسلام لانے کے بعد بھی برے کام کرتے رہنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو ہیں منافق ہے. دوسرا جواب امام بخاری کا ہے، فرماتے ہیں وہ مرتد کے اوپر محمول ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد اگر مرتد ہو گیا. تیسرا جواب ہے اور وہ یہ ہے کہ ہے تو مسلمان لیکن اسلام کے بعد بھی اگر گناہ کرتا رہا تو دانت دپت ہوگی. اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ کمبخت، اسلام لانے کے بعد بھی تو نے ان معاصی کو نہیں چھوڑا جو تو پہلے کرتا تھا. سمجھ میں آیا؟ لیکن میں نے آپ کو بخاری میں بتایا تھا کہ اللہ کی دانت دپت بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جی.
وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله أن نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية فقال من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وبه قال حدثنا من جابر بن الحارث التميمي قال أخبرنا علي بن مسلم الأعمش بهذا الإسناد مثله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى الأناجي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللوث لابن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حياة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهدي قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا وحول وجهه إلى الجدار. یہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا، یہ بہت ذہین صحابی ہے، سن 7 میں اسلام لائے ہیں. یہ نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے میں بھی ان کو گورنر بنایا بعض جگہوں کا. یہ فاتح مصر ہے. حضرت عمر نے انہی کو مصر کی طرف بھیجا تھا اور انہی کے ہاتھ مصر فتح ہوا تھا. جنگ صفین میں معاویہ کے ساتھ تھے، بلکہ حضرت معاویہ کی پوری رہنمائی انہوں نے فرمائی تھی. لیکن ان کو بعد میں بڑا افسوس رہا. وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے معاویہ کی دنیا کو تو بہترین بنا دیا، لیکن میری آخرت برباد ہو گئی. یہ فرماتے ہیں، یہاں جو روایت آپ پڑھ رہے ہیں نا، یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر 3 دور گزرے. میرا پہلا دور وہ تھا جب میں ایمان نہیں لایا تھا، تو میری نظر میں نبی علیہ السلام سے بدتر کوئی آدمی نہیں تھا. میرا مبغوض ترین دشمن تھا تو وہ نبی تھے، اور میرا مبغوض ترین شہر جس پر مجھے غصہ آتا تھا وہ مدینہ تھا. حتیٰ کہ میں پلان میں رہتا تھا کہ محمد کو قتل کر دوں، اگر اسی عالم میں مر جاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا. پھر ایک دور آیا کہ اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا، میں اسلام لے آیا. اب نبی سے زیادہ محبوب کوئی نہیں اور مدینے سے زیادہ محبوب کوئی نہیں. اور میں نے حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کا طریق بیان کیا کہ میں نے حضرت سے فرمایا کہ حضرت ہاتھ بڑھائیے. تو حضرت نے ہاتھ بڑھایا بیعت اسلام کے لیے. تو میں نے ہاتھ کھینچ لیا. حضرت نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں نے اسلام سے پہلے بہت سارے گناہ کیے، چوری، زنا، ڈاکہ، قتل وغیرہ. وہ معاف ہوں گے اسلام کی وجہ سے؟ تو حضرت نے فرمایا کیا تم نے نہیں سنا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. امام مسلم کا اس اگلے باب کے بعد اس حدیث کو لانا، پہلا جو باب پڑھا نؤاخذ بما عملنا فی الجاہلیہ، اس کے بعد اس حدیث کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام مسلم بھی جمہور کی طرف اشارہ کر رہے کہ اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، علیحدہ توبہ کی کوئی ضرورت نہیں. سمجھ میں آیا؟ دیکھو صاف طور پر عمرو بن العاص کو حضرت نے فرمایا یا نہیں فرمایا؟ پھر عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ مجھ پر تیسرا دور وہ گزرا جو تم دیکھ رہے ہو، جس حالت میں ہوں. فرمایا بیٹا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ نہ معلوم اب کیا ہوگا اللہ کا. پھر اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، ان کو کہا کہ بیٹے جب تم میرے قبر پر چلو میری تدفین کے بعد تو رونے والیوں کو لے کر نہ چلنا، جیسے جاہلیت کا مزاج ہے. اسی طرح آگ لے کر نہ چلنا، جیسے کفار کا مزاج ہے. اور میری قبر پر تدفین کے بعد تم اتنی دیر کھڑے رہنا جتنی دیر ایک اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے، اتنی دیر میری قبر پر کھڑے رہنا تاکہ مجھے تم سے انسیت ہو. یہ ہے پوری روایت. امام مسلم تو صرف اس لیے لائے ہیں کہ الاسلام یہدم
ما كان قبله. جی وهو في سياقة الموت يبكي طويلا سراق موت یعنی موت مرض الوفات میں تھے. جی وحول وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول يا بني رو رہے تھے اور دیوار کی طرف آپ نے منہ کر لیا روتے روتے. تو آپ کے بیٹے عبداللہ نے آپ کی تعریف کی اور فرمایا یا ابا، ابا جی آپ کیوں روتے ہو؟ نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ بشارت سنائی، یہ بشارت سنائی. جی أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إني قد كنت على أطباق ثلاثا لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته منه فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلو بايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي فقبضت میں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا. جی قال ما لك يا عمرو قال قلت أردت أن أشترط میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں. جی قال تشترط بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدي ما كان قبله وأن الهجرة تهدي ما كان قبلها وأن الحج يهدي ما كان لیکن یاد رکھو ہجرت اور حج سے جو ہے نا حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. ہجرت اور حج سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. یہ نہیں کہ حج پڑھ لیا تو کسی کے پیسے باقی تھے وہ دینے کے نہیں، وہ تو آپ کو دینے پڑیں گے. جی وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا. میں نے کبھی اپنے نبی کو اسلام کے بعد نظر بھر کے نہیں دیکھا اجلالا، آپ کا رعب کی وجہ سے. عمرو بن العاص فرماتے ہیں. جی ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني اگر کوئی مجھ سے کہیں کہ آپ کی صفت بیان کرے حلیہ مبارکہ تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے کبھی نظر بھر کے دیکھا ہی نہیں. جی لأني لم أكن أملأ عيني منه ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل اسی حالت میں مر جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا. جی ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها فإذا نمت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا ثم أقيم حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. چلیے. وبه قال حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع. کیا پڑھنا چاہیے قبر پر میں آپ کو غالباً بتا چکا ہوں بخاری شریف میں کہ سرہانے کھڑے رہ کر پہلے سر کی طرف کھڑے رہو میت کے، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی تک، اور سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول سے لے کر اخیر تک، یہ سر کی طرف کھڑے ہو کر پڑھو. پھر پاؤں کی طرف جاؤ اور وہاں بھی یہی پڑھو، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات الف لام میم سے اولئک علی ھدی اور آمن الرسول سے اخیر تک، اور پھر دعا کرو. اور سب سے جامع دعا یہ ہے کہ قبر پر یہ دعا کرو کہ اس کے سوالات آسان ہو جائے اور قبر ریاض الجنہ ہو جائے. جی قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي یہ انہی کے متعلق ادری تھی جب عمرو بن العاص نے یوں کہا نا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں تو کیا اسلام سے وہ معاف ہو جائیں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جنہوں نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا ہے، اسراف کیا ہے گناہوں کے اندر، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں. جی ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلى آخر الآية. وبه قال حدثني حمد بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحدث بها في الجاهلية هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. یہ بحث میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جیسے ابھی اوپر بحث ہوئی کہ زمانے کفر کے گناہوں کا کیا مسئلہ.
جمہور کہتے ہیں کہ اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ اسی طرح ایک بحث میں نے آپ کو بخاری میں کتاب الایمان میں یہ بتائی تھی کہ زمانہ کفر کی نیکیوں کا ہے یا مسئلہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اکثر علماء تو فرماتے ہیں کہ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری نیت نہیں، کفر کے ساتھ نیت معتبر نہیں۔ لیکن بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ زمانہ کفر کی نیکیوں کا اعتبار ہوگا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اعتبار ہوگا وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں، اسلمت علی ما اسلفت من خیر۔ حکیم ابن حزام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں نے دور جاہلیت میں بہت ساری نیکیاں کی ہیں اور عبادت کی ہے، تحنس، مجھے اس میں اجر ملے گا؟ فرمایا اسلمت علی ما اسلفت۔ لیکن جو منع کرتے ہیں کہ اعتبار نہیں، وہ اس کا ترجمہ یوں کہتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا اعتبار ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تو اسلام لایا علی ما اسلفت، ما قبل کی نیکیوں کے ساتھ، تو علی ما کے معنی میں، یعنی ما قبل نیکیوں کے ساتھ تو اسلام لایا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ثواب نہیں ملے گا نیت کا اعتبار نہ ہونے کی وجہ سے، وہ اللہ کو با کے معنی میں لیتے ہیں، با بدلیت کا ہے۔ ترجمہ ہوگا تجھے اسلام نصیب ہوا ان اعمال کی وجہ سے، ان اعمال کا ثواب تو نہیں ملے گا لیکن اللہ نے تجھ کو اسلام دے دیا۔ یہ امام طحاوی نے جواب دیا ہے۔ جی وتحدث التعبد. وبه قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني وحدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حجاب رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحدث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية قال هشام يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك من الخير. قلت فوالله لا أدع شيء صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه اعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم اعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هو كما تظلمون. یہ بھی آپ بخاری میں پڑھ چکے ہو کہ یہاں ظلم بمعنی شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم. جی ليس هو كما تظنون انما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرم قال اخبرنا عيسى وهو ابن يونس حدثنا من جابر بن الحارث التميمي واخبرنا ابن مسلم حدثنا ابو كريب قال اخبرنا ابن ادريس كلهم عن الأعمش بهذا الاسناد. قال ابو كريب قال ابن ادريس حدثنيه اولا ابي عن ابان بن تغلب عن الأعمش ثم سمعته منه. وبه قال حدثني محمد بن المنهال الضرير وأمية بن بسطامة العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے خیالات پر بھی پکڑ کرے گا. ان تبدوا ما فی انفسکم ظاہری اعمال وَإِن تُخْفُوا خیالات جو کچھ دل میں چھپاتے ہو. تو صحابہ گھبرا گئے کہ خیالات تو ہر ایک کو آتے ہیں، اگر خیالات پر بھی پکڑ ہوگی تو پھر ہم میں سے کون بچ سکتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. حضرت نے فرمایا کہ اشکال نہ کرو، مان لو
کہ اچھا خیالات پر بھی تو پکڑ کرنا۔ تو صحابہ اور فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل کی طرح نہ کہو کہ سمینا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانیں گے، ایسا نہ کہو، سمینا واطعنا۔ صحابہ نے تسلیم کر لیا۔ تو حق تعالیٰ جل شانہ نے پھر آیت اتاری، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ۔ یہ صحابہ کی تعریف ہے، لا نفرق بین احد من رسول، جو فرق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی، غفرانک ربنا والیک المصیر۔ تو اب چلو میں تم پر سے خیالات کو معاف کر دیتا ہوں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، میں تم کو مکلف نہیں بناتا ہوں مگر جو تمہارے بس میں ہے، اور خیالات ہمارے بس میں نہیں، اس لیے اب اس پر پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ تو ان تخفوا ما فی انفسکم تھا نا، وہ لا یکلف اللہ سے منسوخ ہو گیا، اس لیے اب خیالات پر پکڑ نہیں ہوتی۔ خیالات 5 قسم کے ہیں، حاجز، خاطر، حدیث النفس، ہم اور عزم۔ حاجز کا معنی سرسری خیال جو دل میں آیا چلا گیا، خاطر کا معنی خیال آیا اور کچھ رکا بھی اور پھر چلا گیا۔ حدیث النفس اس خیال کو کہتے ہیں جو خیال آیا، دل میں رکا بھی اور کچھ توجہ بھی ہوئی اس پر، لیکن پھر نکل گیا۔ ہم وہ خیال ہے جو دل میں آیا، رکا بھی، اب تذبذب رہا، کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، اور پھر نکل گیا۔ ان 4 پر کوئی پکڑ نہیں، لیکن آپ نے عزم کر لیا، پختہ ارادہ کر لیا کہ نہیں، مجھے یہ گناہ کرنا ہی ہے، تو اس صورت میں ایک گناہ لکھا جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ اس خیال پر لکھا جائے گا، اس لیے کہ یہ خیال نہیں رہا بلکہ آپ نے گناہ کا پکا ارادہ کر لیا، اس لیے اس پر لکھا جائے گا۔ اسی طرح نیکی کا آپ کو خیال آیا اور آپ نے ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ جی والله على كل شيء قدير. قال فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم باركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قطعها القوم ذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخه الله تعالى فأنزل الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال آخران حدثنا وكيع عن سفيان عن آدم بن سليمان مولى خالد قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قال دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال فألقى الله الإيمان في قلوبهم فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال قد فعلت ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال قد فعلت واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. قال قد فعلت. وبه قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدث به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به.
وبه قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسلم وعبدة بن سليمان وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا ابي عدي كلهم عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن زرارة بن اوفى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم به. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال ما لم تعلم اور تتکلم کا مطلب ہوتا ہے جب تک زبان سے بولے نہیں یا عمل میں نہ لائیں وہاں تک گناہ نہیں ہوگا. اس پر اشکال ہوگا کہ پھر عزم کے درجے میں. اس کا جواب یہ ہے کہ عزم خود اس کے معنی میں ہو گیا. کسی گناہ کا پکا ارادہ کر لینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم نے گناہ کر لیا. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام وحدثني اسحاق بن منصور قال اخبر حسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم اللفظ لابي بكر قال اسحاق واخبرنا سفيان وقال اخر حدثنا ابن عيينة عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل اذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر على علاء نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها له 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها ب10 أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ثواب پر اللہ تعالیٰ جو ہے 10 سے لے کر 700 تک ثواب عطا فرماتے ہیں. آیا 700 کی تحدید ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ دینا چاہیں دے سکتا ہے. اس لیے 700 کی قید جو ہے وہ قید اتفاقی ہے، احترازی نہیں ہے، بلکہ اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ. اس کی دلیل یہ ہے کہ بعض روایتوں میں ایک صدقے پر ایک احد پہاڑ کے برابر کہا گیا، اور احد پہاڑ جو ہیں وہ کوئی چھوٹا پہاڑ تھوڑے ہی ہے. معلوم ہوتا ہے کہ 700 کی کوئی قید نہیں. جی. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک، اور برائی کر لیتا ہے تو بھی ایک، لیکن نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو ایک، اور نیکی کر لیتا ہے تو پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. یہ سبقت رحمتی غضبی ہے، میری رحمت میرے غصے پر غالب ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه ومن هم بحسنه فعملها كتبت له الى 700 ضعف ومن هم بسيئه فلم يعملها لم تكتب وان عملها كتبت. وبه قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد ابي عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة فإن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.
وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعدي أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاه الله ولا يهلك على الله إلا هالك. اے اللہ اللہ فتح الباری ہے چلو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن شهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إن نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان. جی یعنی وہ جو خیالات آتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت ہمارے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں. جیسے آگے وضاحت بھی آ رہی ہے کہ مثلا خیال یہ آتا ہے کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی. آخر میں خیال آتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا. تو فرمایا یا رسول اللہ اس طرح کے خیالات آتے ہیں. فرمایا واقعتاً؟ فرمایا جی. فرمایا یہ عین ایمان کی دلیل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ خیالات کفار کے دل میں کبھی نہیں آئیں گے، مومن ہی کے دل میں آئیں گے، اس لیے کہ مومن کو ایمان سے نکالنا مقصود ہے. یہ تو عین ایمان کی دلیل ہے. وذالک صریح الایمان. اور عام فہم مثال لے لو تو بھائی چور وہیں جائے گا جہاں مال ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں چور کیوں جائے گا. تو جہاں ایمان ہے وہیں شیطان آئے گا، جہاں ایمان ہی نہیں وہاں شیطان کیوں آئے گا. اس لیے کافر کو اس طرح کے خیالات کبھی نہیں آئیں گے. ہاں البتہ اس وقت آپ کرو گے کیا جب اس طرح کے خیالات آتے ہیں، تو آپ کرو گے کیا. ایک قول یہ ہے کہ آپ جو ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اپنے خیالات کو دوسرے رخ پر ڈال دیں. مثلا آپ کچھ سوچ رہے تھے تو دوسرے خیال دوسرے رخ پر ڈال دیں. کیوں آواز نہیں جا رہی؟ تو خیالات کو دوسرے رخ پر ڈال دیں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابي عدي عن شعبة وحدثني محمد بن عمرو بن جبلة ابن ابي رواد وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابو الجواد عن عمار بن ابو زيد كلاهما العامش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. وبه قال حدثني يوسف بن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن عثام عن شعير بن الخمسي المغيرة عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة قال تلك محض الإيمان. وبه قال حدثنا هارون. مشکات میں آپ نے روایت پڑھی ہوگی، ایک صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے دل میں ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں جلنے کو پسند کرتا ہوں، زبان پہ لانے کو پسند نہیں کرتا. بہت سی مرتبہ انسان کو اس طرح کے خیالات آتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خیال جو آتے ہیں وہ شیطانی وساوس ہوا کرتے ہیں، اور خیال تو ہر انسان کے دل پر آتے ہیں، اس کو آپ روک نہیں سکتے. خیال کو روکنے کی کوئی ٹیبلٹ ہو تو ہمیں بھی دے دو، اس کی کوئی دوا نہیں آتی ہے. البتہ اس خیال پر ہمیں جمنا نہیں ہے، گناہوں کے خیال پر ہمیں جمنا نہیں ہے. جی. وبه قال حدثنا هارون بن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن وجد من ذلك شيء فليقل آمنت بالله. وبه قال حدثنا محمود یعنی فوراً یہ کہہ دے کہ آمنت باللہ اس طرح کے خیالات پر. جی.
وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو سعيد المؤدب عن هشام بن عروه بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق السماء من خلق الارض فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن امه قال اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. وبي قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب اخبرني عروه بن الزبير ان ابا هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي بمثل حديث ابن اخي ابن شهاب. یہ ولینتہی کا مطلب ہوتا ہے اپنے خیالات کو چینج کر دے، اس کو سوچنا ہی بند کر دے. تم جتنا سوچو گے نا اتنے زیادہ خیالات آتے جائیں گے. جی. وبه قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي عن جدي عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسالونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله قال وهو اخذ بيد رجل فقال صدق الله ورسوله قد سالني اثنان وهذا الثالث او قال سالني واحد وهذا الثاني. وبه قال حدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا اسماعيل وهو بن عنيد عن ايوب عن محمد قال ابو هريره رضي الله عنه لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير انه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الاسناد ولكن قد قال في اخر الحديث صدق الله ورسوله. وبه قال حدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمان قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابو سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسالونك يا ابا هريره حتى يقولوا هذا الله فمن خلق الله قال بين انا في المشي جاءني ناس من الاعراب فقالوا يا ابا هريره هذا الله فمن خلق الله قال فاخذ حصا بكفه فرماهم ثم قال قوموا صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن الاصم قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه. مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو مسجد میں بیٹھے تھے، کچھ دیہاتیوں نے آ کر پوچھا کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا، فمن خلق اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو حضرت نے یوں، وہ تو کچی مسجد تھی نا، نیچے تو ریت تھا، تو حضرت نے یوں مٹھی اٹھائی کنکر کی اور ان لوگوں کو ماری. فرماہم بھی، فرمایا قومو اٹھو یہاں سے، میرے پاس سے اٹھ جاؤ. میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تھا. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات تم کو آئیں گے، یہ مطلب ہے. جی. قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسالنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقه. وبه قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ان امتك لا يزالون يقولون ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله تعالى. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حسين بن علي عن زايدة كلاهما عن المختار عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير ان اسحاق لم يذكر. قال الله عز وجل ان امتك.